اچھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگلی عالمی معاشی تباہی کو روکنے کی چابی واشنگٹن یا بیجنگ کے کسی بہت بڑے دفتر میں نہیں، بلکہ دو سفارتکاروں کے درمیان خاموشی سے طے پانے والے ایک غیر اعلانیہ کاغذ کے ٹکڑے میں چھپی ہو؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ اور گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں وہ بین الاقوامی سیاست کا ایک ایسا ہی پیچیدہ پہلو ہے۔ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ مفاہمت کی یادداشت یعنی MOU کے بارے میں بات کریں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام معاہدہ نہیں ہے۔ ہاں، آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم خالصتاً ایک سفارتی اور تجزیاتی اینک سے یہ سمجھیں کہ یہ بظاہر چھوٹا سا نظر آنے والا معاہدہ کس طرح خلیج فارس سے لے کر عالمی تیل کی منڈیوں تک کا رخ بدل سکتا ہے۔ ہم یہاں کسی سیاسی بیانیے کی حمایت نہیں کر رہے، بس ان چیزوں کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں جو بند کمروں میں ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیں، اس پورے منظر نامے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سفارتی تھکاوٹ کو دیکھنا ہوگا جو دہیوں سے چل رہی ہے۔ ہاں، یہ کوئی راتوں رات تو نہیں ہوا نا؟ جی بالکل۔ اگر ہم 2015 کی مشہور نیوکلیئر ڈیل کی بات کریں جسے JCPOA کہا جاتا ہے، تو جب وہ ختم ہوئی تو وہ محض ایک سیاسی اعلان نہیں تھا۔ یعنی وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہاں، جب امریکہ اس معاہدے سے نکلا تو اس نے ایک مخصوص حکمت عملی اپنائی جسے ہم میکسیمم پریشر یا زیادہ سے زیادہ دباؤ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ امریکہ نے سیکنڈری سینکشنز کا استعمال کیا۔ اچھا، سیکنڈری سینکشنز مطلب کہ صرف خود پابندی نہیں لگائی بلکہ دوسروں کو بھی روکا۔ بالکل، یعنی صرف امریکی کمپنیوں کو ہی ایران سے روکا نہیں گیا، بلکہ دنیا کی ہر کمپنی، بینک اور ملک کو سیدھی تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے ایران سے تیل خریدا تو تمہیں امریکی مالیاتی نظام سے کاٹ دیا جائے گا۔ اوہ، مطلب آپ ڈالر میں تجارت نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اور اس ایک اقدام نے ایران کو گلوبل بینکنگ سسٹم یعنی سوئفٹ سے بالکل باہر کر دیا اور ان کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا۔ تو چلیں اب اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ جب آپ کسی ملک کی معیشت کا اس طرح گلا گھونٹ دیتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، تو ظاہر ہے وہ رد عمل تو دے گا نا۔ بالکل، اور انہوں نے وہی کیا جو ان کے پاس سب سے بڑا کارڈ تھا۔ ہاں، یعنی انہوں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام اس حد تک تیز کر دیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اب یہ جو نیا MOU ہے، یہ تو کوئی مکمل امن معاہدہ نہیں لگ رہا مجھے۔ نہیں، یہ مکمل امن معاہدہ بالکل نہیں ہے۔ یہ بس ایک عبوری سمجھوتا ہے، ایک طرح سے برف پگھلانے کی کوشش۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ جو لو اور دو کا اصول ہے، سفارتی لین دین، یہ اس MOU میں عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ کیونکہ سنا ہے سارا کھیل یورینیم کی افزودگی کا ہے۔ ہاں، سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ دیکھیں، بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ نیوکلیئر بام بنانے کے لیے یورینیم کو تقریباً 90% تک افزودہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے ویپنز گریڈ کہتے ہیں۔ اچھا، 90% تک؟ اور ابھی وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ قدرتی حالت سے 20% تک لانے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن جب آپ ایک بار 60% تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے 90% تک جانا محض چند ہفتوں یا شاید چند دنوں کی دوڑ رہ جاتی ہے۔ ویٹ، واقعی صرف چند دن؟ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ جی، اسی لیے سفارتی زبان میں اسے بریک آؤٹ ٹائم کہتے ہیں۔ اس MOU کی سب سے بڑی شرط ہی یہ ہے کہ ایران اپنی افزودگی کو 60% پر روک دے گا۔ تو مطلب مقصد صرف یہ ہے کہ اس بریک آؤٹ ٹائم کو لمبا کیا جائے تاکہ اگر وہ بم بنانے کا فیصلہ کریں بھی تو دنیا کے پاس کچھ وقت تو ہو۔ بالکل، تاکہ عالمی برادری کے پاس رد عمل دینے کا مارجن موجود ہو۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف ایران افزودگی روکنے کی بات کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف MOU میں اچانک معائنوں کی بات بھی ہے، مطلب IAEA کے سنیپ انسپیکشنز۔ ہاں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی بھی ملک کے لیے، خاص طور پر ایران جیسے ملک کے لیے، غیر ملکی مبصرین کو اپنے خفیہ فوجی ٹھکانوں پر اچانک آنے کی اجازت دینا بہت بڑا پولیٹیکل رسک نہیں ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جو عام طور پر خبروں میں مس ہو جاتا ہے۔ انسپیکشن صرف ایک ٹیکنیکل عمل نہیں ہوتا، یہ طاقت کا مظاہرہ بھی ہے۔ اور ایران کے اندر جو سخت گیر حلقے ہیں وہ تو اسے جاسوسی کہیں گے نا؟ بالکل کہیں گے۔ ایران کا تو ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ یہ انسپیکٹرز انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔
لیکن یہاں وہ یہ رعایت کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ وہی معاشی مجبوری ہے۔ یعنی وہ اربوں ڈالر جو ان کے منجمد ہیں وہ ان معاہدوں کے بدلے واپس ملنے کی امید ہے انہیں۔ جی، جنوبی کوریا، عراق اور کچھ اور بینکوں میں ان کے اربوں ڈالر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تیل کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی بھی تو اسی پیکج کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں نقاد ایک بہت مضبوط بات کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پیسہ تو آخر پیسہ ہی ہوتا ہے، مطلب منی از فنجیبل۔ بالکل، یہ بہت پرانی بحث ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ یہ پیسہ براہ راست تو ایران کو نہیں دے گا نا، وہ کسی اور ملک کے ذریعے صرف خوراک اور ادویات کے لیے دے گا۔ لیکن اگر ان کو ادویات فری میں یا اس فنڈ سے ملنے لگیں تو ان کا اپنا بجٹ تو فری ہو جائے گا نا۔ اور وہ بجٹ پھر کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور وہ پیسہ پھر بلا روک ٹوک خطے میں جو ایران کے حمایتی مسلح گروہ ہیں ان تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس تکنیکی پابندی کا عملی فائدہ ہے بھی کوئی؟ دیکھیں، ناقدین کا یہ اعتراض بالکل ویلڈ ہے، اور اس ایم او یو کی سب سے زیادہ مخالفت بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو پھر امریکی پالیسی ساز اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ سفارتکاری میں عموماً بہترین اور بدترین کے درمیان انتخاب نہیں ہوتا۔ یہ دو برے آپشنز میں سے کم نقصان دہ کو چننے کا عمل ہے۔ اچھا، یعنی لیسر آف دی ٹو ایولز۔ بالکل۔ امریکہ کے نزدیک اس وقت فوری خطرہ ایران کا نیوکلیر بم ہے۔ ان کی ترجیح یہ ہے کہ اس خطرے کو منجمد کیا جائے۔ رہی بات علاقائی گروہوں کی، تو وہ اسے ایک ثانوی خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو ان کے خیال میں یہ مالی رعایت دینا اس وقت قابل قبول قیمت ہے۔ خیر، اگر ہم اسے وسیع تر عالمی تناظر سے جوڑیں تو یہ دو طرفہ معاہدہ ایک علاقائی ایشو بھی ہے۔ جی، اور اس میں جغرافیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ بالکل۔ اگر خطے کے نقشے کو دیکھیں تو ایران کی اصل طاقت صرف ان کا ایٹمی پروگرام نہیں ہے۔ میرا اشارہ آبنائے ہرمز کی طرف ہے۔ آبنائے ہرمز، یہ تو عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ ہاں، یہ بظاہر اتنی تنگ سی آبی گزرگاہ ہے، لیکن اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں تو یہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا بھر کا جو سمندری راستے سے تیل کا تجارتی حجم ہے، اس کا 20 سے 30% حصہ اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ اور یہ کتنا تنگ ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ یہ کچھ میل ہی چوڑا ہے۔ جی، اپنے تنگ ترین مقام پر یہ صرف 21 میل چوڑا ہے۔ اور جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایران اسے بند کر سکتا ہے؟ اسے بند کیسے کریں گے؟ اس کا جواب ہے غیر روایتی جنگ، یعنی اسیمیٹرک وارفیئر۔ ایران کو کوئی بڑی بحری جنگ جیتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ سمندری بارودی سرنگیں؟ بالکل، انہیں صرف سمندری بارودی سرنگیں بچھانی ہیں یا اپنے ساحل سے اینٹی شپ میزائلوں کا خطرہ پیدا کرنا ہے، اور ان کی جو تیز رفتار چھوٹی کشتیاں ہیں ان کے ذریعے تیل کے ٹینکرز کو ہراساں کرنا ہے۔ تو اس کا مقصد امریکہ کو ہرانا نہیں بلکہ عالمی جہاز رانی کے انشورنس کمپنیوں کو ڈرانا ہے۔ اگر انشورنس نہیں ہوگی تو کوئی جہاز وہاں جائے گا بھی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور جیسے ہی خلیج سے تیل نکلنا بند ہوگا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی، اور دنیا کی بڑی معیشت چند ہفتوں میں کساد بازاری کا شکار ہو جائیں گی۔ تو یہ ایم او یو دراصل اس سپلائی چین کو بچانے کی کوشش ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ پڑوسی ممالک اسے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، میں یہی پوچھنے والی تھی کہ پڑوسی ممالک جو پہلے ہی پریشان ہیں، خاص طور پر اسرائیل اور سعودی عرب، وہ اس معاہدے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خلیجی ممالک اور اسرائیل کے لیے تو یہ قطعی طور پر کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ ایک زیرو سم گیم ہے۔ خاص کر اسرائیل کی اگر بات کریں، ان کی تو ڈاکٹرن ہی یہ ہے کہ دشمن کو ہتھیار بنانے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ جی، اسے بیٹن ڈاکٹرین کہتے ہیں، جس کے تحت وہ وجودی خطرہ بننے والے ہتھیاروں کو پہلے ہی تباہ کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے عراق اور شام میں کیا۔ تو کیا اسرائیل اس معاہدے کو ایک الٹی گنتی کے طور پر دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایران کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ شام اور لبنان میں اپنے نیٹ ورکس مضبوط کرے گا جو اسرائیل کے بالکل بارڈر پر ہے۔ حقیقت یہی ہے، اسرائیل کا تو سیدھا سا موقف ہے کہ یہ ایم او یو ایران کے پروگرام کو ختم نہیں کر رہا، صرف وقت اور پیسہ دے رہا ہے۔ اور سعودی عرب یا یو اے ای کی پریشانی، ان کا تو بارڈر کا بھی وہ والا ایشو نہیں جو اسرائیل کا ہے۔ ان کی پریشانی تھوڑی مختلف ہے۔ وہ ایک عرصے سے اپنی سلامتی کے لیے امریکی چھتری پر انحصار کرتے آئے ہیں،
लेकिन अब अमेरिका अपनी तवज्जो मशरक़ वस्ता से हटाकर एशिया पैसिफिक और चीन की तरफ कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि अमेरिका उन्हें बीच मुझधार में छोड़कर ईरान से डील कर रहा है। इससे तो बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता होगा। बहुत ज्यादा। और इसी अदम तहफ़्फ़ुज़ ने एक नए आलमी खिलाड़ी को इस बिसात पर कदम रखने का मौका दिया है। अच्छा, यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमारी रिसर्च में चीन का नाम बार बार आ रहा है। मतलब अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में अचानक चीन कहाँ से आ गया? बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई भी मुल्क हमदर्दी की बुनियाद पर अरबों डॉलर नहीं लगाता। चीन के मशरक़ वस्ता में दो बुनियादी अहदाफ हैं। सबसे पहला तो यकीनन तवानाई होगा, क्योंकि चीन दुनिया में तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। बिल्कुल, उनकी तेज़ रफ्तार तरक्की खलीज के तेल के बगैर मुमकिन नहीं है। जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाईं तो सबने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, लेकिन चीन ने उसे एक मौका समझा। हाँ, उन्होंने भारी रियायत पर सस्ता तेल खरीदा होगा और बदले में ईरान को सहारा दे दिया। जी, और इस तरह चीन ने ईरान के अंदर अपना असर और रुसूख इंतहाई गहरा कर लिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि चीन ने अभी हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी तो बहाल करवाए हैं ना। वो एक तरफ ईरान के साथ है और दूसरी तरफ उनके हरीफ की सुलह भी करवा रहा है। ये चीन की बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। वो खुद को एक मुस्तहकम और खालिस्तान तिजारती शराकतदार के तौर पर पेश कर रहा है। क्या इसका ताल्लुक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से है? क्योंकि अगर जंग होती है तो चीन के तिजारती रास्ते और खरबों डॉलर डूब जाएंगे। हाँ, ये एक वजह है। लेकिन इसका दूसरा स्ट्रैटेजिक हिस्सा ये है कि चीन ये पैगाम देना चाहता है कि अमेरिका खित्ते में जंगें करवाता है और हम तामीर और तरक्की लाते हैं। वाह। और मेरे ख्याल से चीन के मफाद में ये बात भी है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में ही उलझा रहे, ताकि ताइवान और एशिया पैसिफिक की तरफ ध्यान न दे सके। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। जब तक अमेरिका खलीज फार्स में फंसा रहेगा, चीन को एशिया में खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। यानी चीन बहुत नपी तुली चाल चल रहा है। वो जंग भी नहीं चाहता जिससे तेल रुक जाए, और वो मुकम्मल अमन भी नहीं चाहता जिसके बाद अमेरिका मुकम्मल फ्री हो जाए। एक दरमियाने दर्जे का तनाव चीन को सूट करता है। बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया। इसीलिए चीन मौजूदा MOU की हिमायत करेगा ताकि फौरी जंग का खतरा टल जाए। तो चले इस गुफ्तगू को समेटते हैं। अगर हम इन तमाम सिफारती पेचीदगियों को देखें तो इस मुआहदे के मुस्तकबिल के हवाले से दो ही सूरतें बनती हैं, कामयाबी या नाकामी। जी, बिल्कुल वाज़ेह मंजरनामे हैं। अगर तो ये कोशिश कामयाब हो जाती है, अमेरिका पाबंदियां नरम करता है, ईरान अफजूदगी रोक देता है, तो इसका आलमी मईशत पर क्या असर होगा? अगर ये फार्मूला कामयाब रहता है तो सबसे पहला असर ये होगा कि जंग का खतरा टल जाएगा। ईरान का तेल मार्केट में आएगा तो आलमी सतह पर तेल की कीमतें मुस्तहकम होंगी। और दुनिया जो इस वक्त महंगाई और शराए सूद से परेशान है, उसे रिलीफ मिलेगा। और खित्ते के मुमालिक भी प्रॉक्सी जंगों के बजाय अपने अंदरूनी माशी मंसूबों पर ध्यान दे सकेंगे। बिल्कुल, जैसे कि सऊदी अरब का विजन 2030। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर ये मुआहदा नाकाम हो गया किसी सियासी दबाव या छोटी सी झड़प की वजह से, तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जब सिफारतकारी फेल होती है तो फिर फौजी रास्ते खुलते हैं और इस नाकामी के नताइज बहुत संगीन होंगे। अमेरिका के पास दोबारा मैक्सिमम प्रेशर पर जाने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और ईरान जवाब में यकीनन IAEA के मुबस्सिरीन को बाहर निकाल देगा और अपनी अफजूदगी 90% तक ले जाएगा। जी, जो कि इसराइल के लिए रेड लाइन है। ऐसी सूरत में फौजी हमले का इम्कान हकीकत बन जाएगा। आपने हरमुज़ बंद हो सकती है और फिर पूरी दुनिया इस तनाज़े की लपेट में आ जाएगी। एक बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई है कि बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी महज नेक नियति पर नहीं चलती। ये मफादात, खौफ और जोग्राफियाई मजबूरियों का एक बेरहम खेल है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ हर फैसला बहुत निपा तुला होता है। हमने देखा कि कैसे यूरेनियम के चंद सेंट्रीफ्यूजेस की रफ्तार पूरी आलमी मंडी को हिला सकती है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू के बाद मैं एक और पहलू के बारे में सोच रही थी जो बज़ाहिर ओझल रहता है। वो कौन सा पहलू?
دیکھیں، ہم نے بار بار کہا کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے اور تیل منڈی میں آتا ہے تو قیمتیں نیچے آ جائیں گی، جس سے عام انسانوں اور معیشت کو ریلیف ملے گا۔ جی ہاں، یہ تو ایک سیدھا سا معاشی اصول ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اس بین الاقوامی شطرنج پر کچھ ایسے بڑے کھلاڑی بھی تو ہیں نا، چاہے وہ بڑی کارپوریشنز ہوں یا وہ ممالک جن کی پوری معیشت کا دار و مدار ہی مہنگا تیل بیچنے پر ہے۔ آپ کا اشارہ ان ممالک کی طرف ہے جن کا بجٹ ہی مہنگے تیل سے چلتا ہے۔ بالکل۔ کیا وہ طاقتیں جن کا عالمی رعب اور طاقت تیل کی بلند قیمتوں کی وجہ سے قائم ہے، کیا وہ واقعی دل سے کبھی یہ چاہیں گی کہ ایک ایسا امن معاہدہ ہو جو ان کی اپنی آمدنی کو آدھا کر دے؟ یہ ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال ہے۔ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ امن کی اس بظاہر کوشش کے پیچھے کچھ طاقتیں خاموشی سے یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ یہ تناؤ یوں ہی برقرار رہے تاکہ ان کے اپنے مفادات محفوظ رہیں؟ خیر، یہ وہ غور طلب اور الجھا ہوا سوال ہے جس کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔